بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب سبق نمبر 7 یوم دفاع کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ الف، یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ب، یوم دفاع منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دن منانے کا مقصد ان شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے جنہوں نے ستمبر 1965 کی جنگ میں مادر وطن کی حفاظت کی اور جرأت و بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جی، 1965 میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اپنے طیارے سے محض 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیاروں کو نشانہ بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ دال، دشمن کس زوم میں مبتلا تھا؟ دشمن اپنے فوج کی عددی برتری اور اسلحے کی فراوانی کے زوم میں مبتلا تھا۔ 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی کی شہادت کس طرح ہوئی؟ محاذ جنگ میں میجر راجہ عزیز بھٹی ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دوربین سے دشمن کے ٹینکوں کی نشاندہی کر کے اپنے توپچی کو آگاہ کرتے اور وہ ٹھیک نشانے پر گولہ پھینکتا۔ آپ مسلسل کئی گھنٹوں سے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر احکامات دے رہے تھے۔ اتنے میں دشمن کی توپ کا گولہ میجر عزیز بھٹی کے کندھے پر آ لگا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی جان اپنے پروردگار کے سپرد کر دی اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ واو، ہر سال 6 ستمبر کے دن پوری قوم کس بات کا عہد کرتی ہے؟ اس روز پوری قوم اپنے وطن کی حفاظت کا عہد کرتی ہے اور وطن کی سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے دشمن کو کون سا قلعہ تباہ کیا تھا؟ 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے دوارکا کے قلعے کو تباہ کر دیا جس سے دشمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے مشقی سوالات میں سوال نمبر 1۔ آئیے باقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے منعقد۔ منعقد میں عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میم کے اوپر پیش ہے، نون پر جزم، عین پر زبر، قاف کے نیچے زیر اور دال پر جزم ہے۔ غاصب، غین پر زبر ہے، صاد کے نیچے زیر اور بے پر جزم ہے۔ زوم، زے پر پیش ہے، عین اور میم پر جزم ہے۔ اسرار میں الف کے نیچے زیر ہے، صاد پر جزم ہے، رے پر زبر ہے اور الف اور رے پر بھی جزم ہے۔ دوربین میں دال کے اوپر پیش، باقی دونوں حروف واو اور رے پر جزم ہیں۔ بین میں یہ کے نیچے زیر ہے اور یہ اور نون پر بے کے نیچے زیر اور یہ اور نون پر جزم ہے۔ اگلا لفظ ہے غیور، غین پر زبر ہے، یہ پر پیش ہے، واو اور رے پر جزم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جی سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، یوم دفاع کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں کتنے توپوں کی سلامی دی جاتی ہے؟ 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ بے ہے جی، 1965 کی جنگ میں ہندوستانی ایئر فورس کے کتنے طیارے تباہ ہوئے؟ 117، آپشن 1۔ جیم ہے، 1965 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن نے بیک وقت کتنے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا؟ آپشن نمبر 3، 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ دال ہے جی، 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز تک جاری رہی؟ آپشن 2، 17 روز تک جاری رہی۔ ایم ایم عالم نے اپنے سیبر طیارے سے دشمن کے کتنے طیاروں کو نشانہ بنایا؟ اس کا درست آپشن ہے جی، آپشن 3، 5۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ یہ الفاظ کی فہرست آپ کو دی ہوئی ہے جس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ مذکر لفظ کون سا اور مؤنث کون سا ہے۔ قربانی مؤنث، دفاع مذکر، تقریب مؤنث، امتحان مذکر، محاذ مذکر، جنگ مؤنث، حیات مؤنث اور نقصان مذکر۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ خود حل کریں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، کالم الف اور بے میں رفت پیدا کریں۔ 6 ستمبر یوم دفاع، چونڈا کا مقام، ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی، میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا تھا تو ہم میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر سے ملا دیں گے۔ اخبارات خصوصی ضمیمے، جیسا کہ سبق کی بلند خوانی کے وقت آپ کو بتایا تھا، ضمیمے کا مطلب ہوتا ہے اضافی، ایڈیشن، تو انگریزی میں ایڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، خصوصی ضمیمے یعنی اضافی کالم جات، مضامین وغیرہ لکھوانا کسی بھی موقع کی مناسبت سے، ٹھیک۔ وفاقی دارالحکومت میں کیا ہوتا ہے؟ 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ پاک بحریہ دوارکا کا قلعہ، پاک بحریہ نے دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا تھا۔
جی سوال نمبر 7 ہے، اس سبق میں سے 10 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ 10 اسم نکرہ، ہم سب جانتے ہیں اسم نکرہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کوئی سے بھی 10 اسم نکرہ تلاش کیجیے اور تحریر کریں۔ آپ چاہیں تو اپنی کتاب پر بھی آگے فہرست بنا کر تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے جی متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کی املا اور معنی بالکل مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا زن زن، عام عام، حال حال، آوازیں ان کی ایک ہے، املا مختلف ہے۔ اب جو نیچے الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، یہ والی جو پوری فہرست ہمیں دی گئی ہے، ان میں بھی ہمارے پاس آوازیں ایک جیسی ہیں، بس ان کے معنی مختلف ہیں، املا مختلف ہے۔ پہلا لفظ ہے چاک۔ اس والے چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا۔ دوسرا چاک کا مطلب ہے جی تندرست۔ تیسرا سفر، سفر کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا یا سیاحت، سیر و سیاحت کو بھی کہتے ہیں۔ اگلا سفر ہے دوسرا مہینہ، دوسرے اسلامی مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو صفر بھی سمجھے ہوں گے، لیکن ہم نے اوپر بات کی ہے متشابہ الفاظ کی کہ جن کی آواز ایک سی ہو، تو سفر اوپر والا سین والا سفر بھی سفر پڑھا جا رہا ہے، نیچے والا سفر بھی سفر پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ انگریزی کے زیرو ہمارا مراد نہیں ہے کہ جو صفر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، سفر مراد ہے جو کہ دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ اگلا ہے جی ممبر۔ خطیب کے بیٹھنے کی جگہ کو ممبر کہا جاتا ہے۔ ممبر کون ہوتا ہے؟ رکن، کسی بھی اسمبلی کا، کسی بھی پارٹی کا جو ممبر ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے وہ۔ نسب کہتے ہیں جی خاندان کو، اکثر پوچھا جاتا ہے فلاں شخصیت کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کن سے ملتا ہے، تو اس طرح کے جو سوالات ہیں، یعنی کہ خاندان کا تعلق کس شخصیت سے ہے، کہاں پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ نصب کھڑا کرنا، قائم کرنا ہوتا ہے نا، کہ کسی جگہ پہ جا کے ہم نے جھنڈا نصب کر دی۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ کی آسانی کے لیے ان تمام الفاظ کے معنی سامنے تحریر کر دیے گئے ہیں، البتہ جملے آپ خود بنائیں گے۔ ان معنی کو مد نظر رکھیے اور ان کی مدد سے ان تمام الفاظ کے جملے آپ خود تحریر کریں گے کتاب کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو گویا آپ کا سوال نمبر 8 بھی ہوم ورک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ وہ معنی ہیں جو آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران بھی کروائے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے۔ آپ کی کتاب کے آخر میں بھی ایک فہرست ہے، وہاں پہ معنی تحریر کیے گئے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے آپ کو دوبارہ ان معنی سے آگاہ کیے دیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سنگ میل، جس کا مطلب ہوتا ہے منزل کا نشان۔ عزائم ارادے، برتری فضیلت، فراوانی زیادتی، کسی بھی چیز کا زیادہ مقدار میں ہونا۔ زوم گمان، کاری ضرب سخت چوٹ۔ حرکات و سکنات، اشاراتی حرکت یا نقل و حرکت، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تائید الہی، اللہ کی مدد۔ جی عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ کتاب پر حل کرنے والے مشکل سوالات کو کتاب پر حل کیجیے، کاپی پر کرنے والے سوالات کو کاپی پر، جیسے کہ جملے ہیں ان کو کاپی پر بنائیے، سبق کو ذہن نشین کیجیے۔ گھر سے کرنے والے سوالات خود سے حل کرنے کی کوشش کریں بغیر کسی مدد کے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔